السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بچوں، آج ہم بات کریں گے نیک نیتی کے بارے میں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت اور اجر کا دار و مدار ہماری نیتوں کے خلوص اور صفائی پر ہے۔ دل سے اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ ہر کام کریں، کیونکہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے خلوص نیت کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی نیت اور دل کو صاف رکھو، کیونکہ صاف دل اور نیت اللہ کا نور ہوتا ہے۔ دل کو صاف رکھو اور ہر کام میں نیک نیتی اپناؤ، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اچھی نیت سے کیے گئے کاموں میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ آپ ہمیں نیک نیتی پر کوئی کہانی سنائیں۔ کیوں نہیں، ضرور، تو سنو۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کی ہے۔ یہ شہر چھوٹا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت تھا، جہاں سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ سب میں بہت ایک محبت تھی۔ اس شہر کے تھوڑا سا دور ایک قدیم گلاب کا درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درخت کے پھول صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو دل سے نیک ہو اور دوسروں کی مدد کریں۔ درخت کے پھول بہت خوبصورت اور بہت خوشبودار تھے۔ ان کا رنگ ایسا تھا کہ دیکھنے والا محض حیرت زدہ رہ جاتا۔ درخت نہایت ہی خوبصورت تھا۔ چڑیا اور پرندے بس اس کو دیکھتے رہتے۔ درخت میں ایک نور تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ اس درخت کا پھول لے لیں۔ اور جب وہ درخت کا پھول لینے آتے تو پورے درخت پر ایک روشنی آ جاتی، اور وہ روشنی ان کی آنکھوں میں چبھنے لگتی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی اور وہ سب زمین پر گر جاتے اور جلدی سے وہاں سے چلے جاتے۔ سب لوگ درخت کو دیکھتے اور یہی سوچتے کہ اس کا پھول ان کو مل جائے، لیکن کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک شمس نام کا بچہ جو اس شہر میں رہتا تھا۔ شمس ایک ایماندار اور نیک دل بچہ تھا۔ شمس اپنے بابا کے ساتھ اپنے شہر واپس آ رہا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس کے بابا نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، زندگی کے ہر عمل کی بنیاد خالص نیت، دل کی صفائی اور اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہر کام میں برکت، سکون اور کامیابی حاصل ہو۔ اور پھر شمس اور اس کے والد ٹرین سے اترے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنے گھر آ کر وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ ایک دفعہ
دفعہ شمس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک بزرگ پریشان کھڑے ہوئے ہیں. ان سے ان کا سامان نہیں اٹھایا جا رہا. وہ ان کے پاس گیا اور اس نے ان بزرگ کا سامان اٹھا کر ان کو دے دیا. ان بزرگ نے سامان لیا اور شمس کو شاباشی دی اور اس سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ صرف دھوپ میں درخت سایہ دیتے ہیں، مگر آج تم نے بتا دیا کہ انسان بھی انسان کے لیے سایہ بن سکتا ہے. بیٹا، انسان کے اصل خوبصورتی اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کی نیکی کے جذبے سے ہوتی ہے، اور تمہارا دل بہت خوبصورت ہے. ایک دفعہ شمس جا رہا تھا تو اس کی نظر اس خوبصورت درخت پر پڑی. وہ درخت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے سبحان اللہ کہا اور دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا. وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا تھا اور اپنے دل میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا. شمس بہت خوش تھا کیونکہ وہ سچ مچ ایک ایماندار اور ایک نیک بچہ تھا. پھر اس نے دیکھا کہ درخت کے پاس مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑیں بھی سوکھ رہی ہیں. اس نے درخت کی صفائی کی درخت کی جڑوں کو پانی دیا. اور اس کے پاس بیٹھ گیا. اور پھر رات ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلا گیا. درخت اب اور بھی خوبصورت ہو چکا تھا. اس کی روشنی بھی بہت چمک رہی تھی اور اس کے ارد گرد اب کوئی کچرا بھی نہیں تھا. ایک دفعہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت پھول نیچے پڑا ہوا ہے. ایسا لگ رہا تھا اس درخت نے خوش ہو کر اس کو وہ تحفہ دیا ہے. شمس بہت خوش ہوا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ پھول بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا. وہ پھول کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے. سب لوگ حیران تھے اور خوش بھی. سب شمس کو شاباشی دینے لگے. ایک بزرگ نے اس سے کہا، اس کی نیت اچھی تھی، اسی وجہ سے اسے خوبصورت اور نایاب پھول ملا. زندگی میں بھی اگر ہم محنت، محبت اور نیک نیت کے ساتھ کام کریں تو ہمیں بہترین نتائج ملتے ہیں. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، زندگی میں جو ہم دیتے ہیں ہمیں وہی واپس پلٹ کر ملتا ہے. اگر ہم اچھائی کریں، محبتیں بانٹیں اور چیزوں کا خیال رکھیں اور ہر کام میں اپنی نیت کو صاف رکھیں تو ہمیں بھی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں ملتی ہیں. لیکن اگر ہم لاپرواہ رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. نیک نیتی کے بیچ سے ہمیشہ کامیابی کے پھول کھلتے ہیں. Like, subscribe and share my channel.